سب کو بلانے کا بیسک مقصد یہ تھا کہ تقریب تو ویسے ہوتی رہتی ہیں آپ کے تعلیمی اداروں میں بھی، گورنمنٹ کی طرف سے بھی، لیکن یوتھ کیونکہ بیسیکلی ہمارا میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا سرمایہ ہے، اور نوجوانوں کو ہر ایکٹیویٹی میں انوالو کرنا بیسیکلی کم سے کم میری یہ ترجیح رہی ہے، اور میری یہ خواہش ہے کہ ہم جتنا ٹائم بھی اس ادارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے بطور ڈائریکٹر جنرل، تو ہم یوتھ کو آن بورڈ کریں، یوتھ کے ساتھ وہ تمام چیزیں جو اسٹیٹ چاہتی ہے یا جو ہماری تاریخ ہے یا جس نظریے کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں وہ ہماری نئی نسل تک پہنچنا میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی ضروری ہے۔ تو آج کا جو ہماری جو تقریب کا موٹو ہے نظریہ پاکستان بقائے انسانیت کا نظریہ، تو اس پہ میں 2 منٹ آپ سب کی اجازت سے لوں گا اور اس کے بعد ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ بیسیکلی جو میں نے اپنی زندگی میں قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت کو پڑھا، ٹرو نیشن تھیوری میں، یہ لگا کہ ہم وہ اپنی یوتھ کے ساتھ بھی، اور یقینی طور پہ آپ سارے صاحب علم لوگ ہیں، اور لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس چیز کو تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہیے کہ نظریہ پاکستان انسانیت کی بقا کا نظریہ کیسے ہے، کیونکہ مختلف نظریات کے ذریعے مملکتیں بھی مارز وجود میں آئیں، ہر ایک کا اپنا ایک موٹو ہے، اپنی ایک ویژن ہے، اپنی ایک سوچ ہے، اس کے تحت چیزیں آگے بڑھتی ہیں، لیکن پاکستان ان سارے جو اس وقت دنیا بھر کی جو ریاستیں ہیں ان سے مختلف کس طرح، یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے جس کو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کیا جائے، کیونکہ ہم سب کو تقریباً اس چیز کا علم ہے کہ جب 1947 میں یا اس سے پہلے جو برِ صغیر کے مسلمانوں نے جو اسٹرگل کی، اس سے آپ سارے لوگ بخوبی آگاہ ہیں، لیکن جو چیز ہم اہلیان کشمیر کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ 47 سے پہلے ہم کن حالات میں تھے، اور آج جس جگہ آپ بیٹھے ہیں مظفر آباد، یا جس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں، یا جو بیس کیمپ ہے، یہ مارز وجود میں کیسے آیا۔ یہ ہماری نئی نسل کو تعلیمی اداروں میں بھی میں ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آگے جا کے ہم اس سلسلے کو بڑھائیں آپ کے تعاون سے، اسی طرح پروفیسر عبدالکریم خان صاحب کے تعاون سے، کہ 47 سے پہلے یہ جو ہمارا ریجن اور آزاد کشمیر یا پوری اسٹیٹ آف کشمیر، جس پہ لوگ طرح طرح کی کلیم کرتے ہیں کہ جی یہ مہاراجہ کی ریاست تھی، یہ پتہ نہیں اس نے خریدی تھی، وہ اس کا لیجیمیٹ اس کی لیگیسی ہے، وہ اس کا لیجیمیٹ حکمران تھا، یا اس طرح کی بے شمار جو ہمارے پاس کنسپٹ ذہنوں میں ڈالے جاتے رہے، لیکن جو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ 47 سے پہلے ہمارے ابو اجداد نے جب یہ محسوس کیا کہ جو صرف یہ نہیں کہ ایک غیر مسلم تھا تو ہمیں اس سے نفرت تھی، جو بیسیکلی اسٹیٹ کے جو حالات تھے اور جس انداز میں وہاں مسلمانوں کو ٹریٹ کیا جاتا تھا، تاریخ میں آپ انٹرنیشنل آتھرز کو پڑھیں تو وہ اس سارے حالات کو جیسے انہوں نے لکھا ہے کہ کس طرح کی، چاہے وہ 1832 میں جب ہمارے آبا اجداد کی زندہ کھالیں کھینچی گئی تب کے کیا سرکمسٹانسز تھے۔ آج بعض لوگ بدقسمتی سے یہ نیریٹو نوجوانوں کو دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ سب ٹھیک تھا اور مہاراجہ کی جو ریاست تھی اس وقت کے تقاضوں کے مطابق وہ جائز تھی، اور انہوں نے 75 لاکھ شاہی نانک میں انگریز سرکار سے خریدی تھی، لیکن در حقیقت یہ تھا، راجہ سجاد صاحب ظاہر اگر میں کوئی بات غلط کروں تو اس کی تصحیح کریں گے، کہ جو جو گلاب سنگھ تھا بیسیکلی وہ بذات خود رنجیت سنگھ کی فوج میں ایک اس کا کمانڈر تھا یا اس کا ایک ایریے کو سنبھالتا تھا، اور ایک ظالم اور جابر تھا، اور اس کو 1832 میں جب مسلمانوں نے بغاوت کی جس میں سردار صفدر علی خان ولی خان کی زندہ کھالیں کھینچی گئی، اور آج بھی وہ منگ میں وہ مقام موجود ہے، تو 1832 میں اس کو بیسیکلی بھیجا گیا تھا کہ تم جا کے اس بغاوت کو یا جنگ آزادی کو کاؤنٹر کرو۔ وہ اس وقت آیا اور اس نے اتنی بروٹیلیٹی دکھائی، اتنے مظالم کیے کہ اس کے اعزاز میں بیسیکلی بعد میں جب انگریز سرکار کا جانے کا وقت آیا تو انہیں لگا کہ ہماری لیگیسی کو یا ہماری جو تابعداری کو یا ہمارے مائنڈ سیٹ کو اگر لے کے چلنے والے ہیں تو وہ یہ، اور اس طریقے سے وہ ان کو اس وقت کشمیر دے دیا گیا، لیکن کشمیر کے لوگوں نے کبھی اس کو اس وقت بھی ایکسیپٹ نہیں کیا۔ پھر آگے اگر آئیں 1931 کا جو خانقاہ معلیٰ کا واقعہ آپ سب کے علم میں ہے، عبدالقدیر کا معاملہ، جب ایک اذان میں 22 لوگوں کو مکمل ہوتے شہید کیا گیا، تو ہمیں اکثر یہ نیریٹو دیا جاتا ہے مشتاق الاسلام صاحب کہ وہ ایک آزاد ریاست تھی اور ہم پتہ نہیں کون سی وہاں چیزیں انجوائے کر رہے تھے، وہاں کوئی ایسی فیسلٹی، کوئی دینی آزادی، کوئی
لٹریسی ریٹ اس ٹائم کی ساری آپ تاریخ نکال کے دیکھیں, آپ کو ہر ایک چیز آپ کے سامنے آ جائے گی. تو قائد اعظم محمد علی جناح کا بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اور کشمیر کے مسلمان ایک طویل اسٹرگل کے باوجود, کھالیں بھی کھینچی گئی, جیلوں میں بھی بند کیا گیا, ہماری عفت مآب بہنوں بیٹیوں کی اس وقت بھی عصمت ریزی کے واقعات ہوئے جو 1832 میں 5000 لوگوں کو قلندری جیل میں قید کیا گیا, اور پھر ان میں سے مردوں کو اکثر کو قتل کیا گیا یا جیلوں میں رکھا گیا, اور جو ہماری بہنیں بیٹیاں تھیں ان کو پھر مہاراجہ کا جو اس وقت کا دربار تھا وہاں بھیجا گیا. تو یہ انفارچونیٹلی آج ایک مائنڈ سیٹ ہے جو اس اسٹیٹ کو یا ان حالات کو کوشش کرتا ہے کہ آپ لوگوں کو بالخصوص نوجوانوں کو یہ باور کرائے کہ جی 1947 سے پہلے سب اچھا تھا. تو اس طرح کیونکہ وقت کم ہے اس کے اوپر میں باقی ہمارے لوگ بات کریں گے معزز مہمان, تو یہ آپ کو سامنے رکھنا تھا. ایسی صورت میں کشمیری اپنی اسٹرگل میں لگے ہوئے تھے, لیکن ہمیں کوئی بڑی کامیابی اس وجہ سے نہیں مل رہی تھی کیونکہ ہمیں ایک بڑی سپورٹ اور ایک ساری کی ضرورت تھی. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور پھر پاکستان کی صورت میں قائد اعظم محمد علی جناح جیسی جو ایک دلیر اور نڈر قیادت تھی جنہوں نے ایک ناقابل مثلیت جدوجہد کی, اور جس کے نتیجے میں جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو اس وقت تک ظاہر مسلمانوں کی جو امید تھی, توقعات تھی, وہ اس لیے بڑی کہ وکٹری سے ایک ویسے بھی انسان کا مورل اپ ہوتا ہے. تو ہمارے جب بر صغیر تقسیم ہوا اور پاکستان مارز وجود میں آیا تو تب جو ہندوستان کی جو مہاراجہ ہری سنگھ کا ایک نام نہاد جو لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ اس نے ریاست کا ہلاک کر لیا, بیسیکلی وہ کیونکہ یہاں سے تو اس کو بھگایا جا چکا تھا, وہ آلریڈی اس حصے کو لوز کر چکا تھا, تو تب وہ جا کے ہندوستان کے ساتھ اس نے ساز باز کیا اور انڈین فوجوں کو اتارا. لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کی اس وقت بھی جو ترجیحات تھی وہ کشمیر کے حوالے سے, کشمیر ان کے دل کے بہت قریب تھا, وہ کشمیر کے مسلمانوں کے حالت زار سے بھی آگاہ تھے, اور انہیں اندازہ تھا کہ کشمیر پہ آنے والے عرصے میں کیا گزرے گی اگر یہ اس وقت ہمارے ساتھ شامل نہ ہو سکے. گو کہ قائد اعظم نے جو اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ تھا اس کی پاسداری کی, انہوں نے کہیں کسی مقام پہ اس کو وائلیٹ نہیں کیا, لیکن جب انڈیا نے قبضہ کر لیا اور پھر اس کے بعد جا کے جو ظاہر موجودہ اسٹیٹس ہے یہ بنا. تو مختصراً میں یہ جو پوائنٹ تھا میرا کہ جس انداز میں اس وقت کے مسلمانوں نے جدوجہد کی, ہمارے آبا و اجداد نے جدوجہد کی, آپ اور ہم سب پہ جو ریاست جموں کشمیر کے باشندے ہیں, ہم کیونکہ اس وقت بھی ہمارا ایک بڑا حصہ دشمن کے قبضے میں ہے, آئے روز وہاں یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس وقت بر صغیر کے مسلمانوں کی حالت زار کو دیکھتے ہوئے اب مشکل حالات میں ایک طویل جدوجہد کی, اور اللہ نے انہیں کامیاب کیا اسی مشن کی تکمیل کے لیے جس کے لیے ہمارے لاکھوں شہداء شہید ہوئے. اور پاکستان سے آخری بات کر کے میں اپنے مہمانوں کو بلانا چاہوں گا کہ جو ہمارے رشتے کی جو گہرائی ہے اس کے لیے بس ایک واقعہ آپ سارے لوگ آلریڈی جانتے ہیں, صاحب علم لوگ ہیں, شہدائے جموں کے نام سے ہم ایک تقریب عموماً آپ سب لوگ اس کا حصہ ہوتے ہیں. بیسیکلی شہدائے جموں 6 نومبر کو ہم مناتے ہیں, اور اس دن کی جو تاریخ ہے وہ یہ تھی کہ پاکستان بننے کے بعد بعض لوگوں کا, کیونکہ میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ڈاکٹر صاحبہ ایک بڑا ایشو یہ ہوا کہ ون سائیڈڈ نیریٹو کو بڑی سپیس دی جاتی رہی اور دی جا رہی ہے. ایک ہی نیریٹو ہے جو ایک مخصوص ذہن چوکوں میں, چوراہوں میں, تعلیمی اداروں میں وہ ایک نیگیٹو نیریٹو دے رہے ہیں جو اینٹی پاکستان نیریٹو بھی ہے, اور دراصل آپ کی اور ہمارے آبا اجداد کی قربانیوں سے انحراف بھی ہے بدقسمتی سے, اور ہماری اس اسٹرگل اور ان قربانیوں کا ایک طرح کی وہ نفی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اٹیچمنٹ پاکستان کے ساتھ یہ جو نظریاتی وابستگی تھی وہ اتنی مضبوط تھی کہ جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو جموں میں انہوں نے اناؤنسمنٹ کروائی نومبر کے پہلے ہفتے میں کہ جو لوگ پاکستان جانا چاہتے ہیں تو وہ سول لائن جموں کا وہاں جمع ہو جائیں اور ہم آپ کو پاکستان بھیجیں گے. تو وہاں لوگ جمع ہوئے اور تقریباً ایک دن میں جو لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے بہرحال جن کو ٹرکوں میں اور بسوں میں ان کو لوڈ کیا گیا, بٹھایا گیا, اور انہیں کہا کہ ہم آپ کو پاکستان بھیجیں گے. تو جب وہ سانبا کے جنگلات میں پہنچے, یہ ہماری یوتھ کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ہمیں اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ جب وہ سانبا کے جنگلات میں پہنچے تو وہاں جو اس وقت کی جو ہندو ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشنز تھی, مہاراجہ کی جو فورسز تھی اور انڈین آرمی کیونکہ اس وقت تک ٹیک اوور کر چکی تھی, تو ان سب نے مل کے حملہ کیا اور ایک دن میں 2,37,000 کشمیریوں کو شہید کیا گیا. یہ انسانی تاریخ کی ایک دن میں سب سے بڑی
ہسٹری میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ ایک دن میں اتنی بڑی قربانی دی گئی ہو. تو پھر آج ہمیں اکثر جب ہم یہ سنتے ہیں کسی چوک میں کسی بندے سے کہ وہ کہتا ہے کہ جی میں پاکستان کو نہیں مانتا یا پاکستان سے ہمارا کیا لینا دینا, تو ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ کیا وہ 2,37,000 قربانیوں کو ہم ایسے فراموش کر دیں, اور اس کے بعد سے جو آج تک لاکھوں لوگ شہید ہو گئے جو ہندوستان کے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. یہ مشتاق الاسلام صاحب ہمارے یہاں تشریف رکھتے ہیں, بیٹھے ہیں, یا اپنا سارا فیملی چھوڑ کے یہاں آئے ہوئے ہیں, یا بشیر وانی صاحب نوجوان ہیں پیچھے بیٹھے ہیں. تو ان ساری قربانیوں کو ہم کیسے فراموش کر سکتے ہیں اور ہم اس نیریٹو پہ کیسے جا سکتے ہیں؟ تو اس لیے میری آپ نوجوانوں سے بالخصوص ایک گزارش ہے کہ آپ لوگ اس میں ہماری آواز بنیں. یہ جو خطہ ہے یہ کسی گورنمنٹ کا نہیں ہے, کسی فرد واحد کا نہیں ہے, یا ان لوگوں کا نہیں ہے جو صرف اقتدار میں بیٹھے ہیں. یہ ہمارے آبا و اجداد کے خون کی میراث ہے, یہ ان عظیم قربانیوں کے طفیل آپ کو اور ہمیں ملا ہے جس کے مشن کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے. ہمارے آبا و اجداد نے اس وقت کھلاڑیوں سے اور مشکل حالات میں رہنے کو گھر نہیں تھے, جنگ لڑنے کے لیے ریسورسز نہیں تھے, لیکن وہ اپنے کامل جذبے اور اپنی ہمت و جرأت کی بنیاد پہ کھڑے ہوئے اور اللہ نے انہیں کامیاب, آپ نوجوانوں نے اور ہم سب نے مل کے انشاءاللہ تعالیٰ آگے لے کے چلنا ہے. آئین پاکستان میں ڈاکٹر صاحبہ بھی اس کی تصحیح کر سکتی ہیں بعد میں کہ جو مینشن ہے ہمارا کہ پوری دنیا میں کہ جو آئین ہے امریکنز کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ ہم نے امریکنز کو سرو کرنا ہے. اسی طریقے سے دنیا کے باقی ممالک اپنے اپنے انڈینز نے لکھا ہے کہ ہم انڈینز کو سرو کرنے کے لیے, اور پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ ہم نے انسانیت کو سرو کرنا ہے. تو اس وجہ سے جو نظریہ پاکستان ہے دراصل وہی نظریہ اسلام ہے اور وہی انسانیت کی بقا ہے. بہرحال آپ کے وقت کا